پورا حال کھچا کھچ لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان سب جو ہے اسٹیج کی طرف دیکھ رہے تھے، اور وہ جس کی برتھ ڈے تھی وہ مگن سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا جسے اس کی پرزور فرمائش پر مدعو کیا گیا تھا۔ اسٹیج کی دائنی سائڈ پر ایک میوزک بینڈ کے بیچوں بیچ وہ ایک اونچی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، بلو کھلی جینس پر سفید ٹی شرٹ اور ٹی شرٹ پر سرخ رنگ کی بٹنوں والی شرٹ جو کہ آگے سے کھلی ہوئی تھی اور اس کی صرف اس نے فولڈ کی ہوئی تھی۔ ہاتھ کی داہنی کلائی پر مختلف رنگوں کے بینڈ بندھے ہوئے تھے اور بائیں کلائی پر گھڑی پتلی پتلی انگلیاں کسی بھی انگوٹھی کے بغیر سفید میل چمک رہی تھی۔ لمبے بالوں کی چٹیاں بنا کر اس نے اپنے داہنے کندھے پر آگے کی طرف کر رکھی تھی۔ کانوں کے آس پاس بہت سی لٹھیں جو چٹیا سے نکل کر جڑ رہی تھیں۔ وہ ایک گٹار آرٹسٹ تھی، یا پھر یوں کہا جا سکتا تھا کہ گٹار کی دھنیں اس کی انگلیوں کی محتاج تھی۔ ان انگلیوں کو اتنا کمال حاصل تھا اپنے فن پر کہ وہ جادو کر دیتی، دھنوں پر دھنیں سننے والوں کی سماعتوں کو جکڑ لیتی تھی۔ اس وقت وہ اپنی کلاس کے سب سے امیر اسٹوڈنٹ کی برتھ ڈے پر مدعو تھی۔ بچہ اپنی ٹیچر کے میوزک کے سیر میں اس قدر جکڑا ہوا تھا کہ اسے کوئی اور بھاتا ہی نہیں تھا۔ وہ اس سالگرہ کی جو ہے مہمان خصوصی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک انگلش سانگ کی دھن بجا رہی تھی، آنکھیں بند کی ایک الگ جہان میں، اور اپنے ساتھ سننے والوں کو بھی اس جہاں کی سیر کروا رہی تھی۔ سب ایک راحت بخش لمحے میں قید تھے کہ اچانک انگلیاں رک گئی، دھن ختم ہوئی، حال تالیوں سے گونج اٹھا، ہر کوئی اس کے فن کی داد دے رہا تھا۔ وہ کرسیوں سے اٹھی، گٹار کو گردن سے نکالا اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سر کو جھکا دیا اور داد کو وصول کیا، اور گلاس بڈھی گلے میں لٹکے گٹار کو اس کے کور میں پیک کیا اور چشمے کو ناک پر ٹھیک کرتے اسٹیج سے اتری تھی۔ ویل ڈن غالیہ، یو ہیو مارولس ٹیلنٹ، بچے کی ماں نے اس کے قریب آتے ہوئے اسے سراہتے ہوئے کہا۔ تھینک یو مسز احسن، یہ تو بس آپ کا حسن سماعت ہے۔ اس نے ہونٹوں کو مسکان میں ڈھالا تھا، ٹھوری کا جو گائے ڈال کڑی پر ابھر کر نمایاں ہوا تھا۔ بس تم ہنی کو بھی ایسا ہی گٹار سکھا دو، وہ بہت پسند کرتا ہے تمہارے ٹیلنٹ کو، اور اس سے بھی کہیں زیادہ تمہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جی جی میں پوری کوشش کروں گی، وہ بس مسکرائی تھی۔ راز کی بات بتاؤں، اگر وہ بڑا ہوتا تو تم دونوں کی شادی کرا دیتی میں، انہوں نے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے کہا تھا، اور وہ بس پھیکا سا مسکرائی تھی۔ شادی، اس لفظ کا سن کر اس کا دل ویران ہو جاتا تھا۔ خیر، کھانا کھا کر جانا، اور تمہارا چیک تمہیں صبح مل جائے گا، یا چاہو تو ابھی۔ نہیں نہیں، یہ تو میری طرف سے بس گفٹ تھا ہنی کا، جو کہ بلا معاوضہ ہے۔ پلیز، میں اس کی شائشان کوئی گفٹ تو لا نہیں سکی، مگر یہ میری طرف سے چھوٹا سا گفٹ ہے اس کے لیے، اس نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ویل، میں کیا کہہ سکتی ہوں، خیر تم ریفریشمنٹ لو، میں مہمانوں کو دیکھ لوں۔ اس کے خلوص کو ٹھکرانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کا کندھا ٹپک کر وہ آگے بڑھ گئی تھی، اور وہ سر کو جھچن دیتے ہوئے موبائل جیب سے نکال چکی تھی۔ پھر موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا تھا، بیل جا رہی تھی۔ ہیلو مفاتہ، بابا گھر آ گئے؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں غالیہ، چاچو تو نہیں آئے، تم کب تک آؤ گی؟ دوسری طرف سے بھی پوچھا گیا۔ میں بس 15 منٹ تک آ رہی ہوں، کہتے ہی اس نے فون بند کیا تھا۔ پھر وہ اپنا گٹار کندھے پر ڈال کر اسے باہر کی طرف چل جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ وہ ہنی سے مل کر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس سے ملتی تو وہ اسے کھانے کے لیے روک لیتا، اور اس کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھتی وہ آگے کی طرف بڑھی، اس کے سامنے سے آتے ویٹر سے زور سے ٹکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس جھلکا تھا، کچھ جوس اس کے اوپر بھی گر گیا تھا، مگر اس نے گلاس نیچے گرنے سے بچا لیا تھا اور خود پکڑ کر اس گلاس کو دوبارہ ٹرے میں رکھا تھا۔ میم، آئی ایم سوری، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ سامنے تھے۔ نہیں نہیں، اٹس اوکے، اس نے کہتے ہوئے اس کو شرمندہ ہونے سے بچایا تھا۔ وہ بھی اس غریب کو بھلا کیا ڈانٹتے، اور بیچارہ اپنے مالکوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا، اور شاید آج رات کی تنخواہ میں سے اس کے پیسے بھی کاٹ لیے جاتے، اس لیے وہ اس کو شرمندہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور لان سے ہوتے ہوئے احسن اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، جہاں ایک بھاری سیکیورٹی موجود تھی۔ دائیں دروازے کے پاس 2 سیکیورٹی گارڈ بھی کھڑے تھے۔ وہ میرے کپڑوں پر جوس گر گیا ہے تو مجھے یہ جوس صاف کرنا ہے، ایکچولی مجھے واش روم یوز کرنا ہے، غالیہ نے ہچکاتے ہوئے کہا تھا۔ اپنا انویٹیشن کارڈ دکھائیں آپ، سیکیورٹی گارڈ نے کہا۔ مگر میرے پاس تو انویٹیشن کارڈ نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہوا غالیہ، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کیا ہوا؟ مسز احسن نے اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ وہ میم میں نکلنے والی تھی تو غلطی سے میرے کپڑوں پر جوس گر گیا تھا، بس واش روم جانا تھا، اور یہ مجھ سے میرا انویٹیشن کارڈ مانگ رہے تھے، جو کہ مجھے ہنی نے نہیں دیا تھا۔ اٹ از اوکے غالیہ، تمہیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، تم ہمارے گھر کے فرد کی ہی طرح ہو، آپ انہیں نہ روکیے، تم آؤ غالیہ میرے ساتھ، مسز احسن نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ مگر میم، سر نے کہا ہے کہ کسی کو بھی بغیر چیکنگ کے نہیں جانے دیا جائے، ان میں سے ایک سیکیورٹی گارڈ نے کہا۔ میں نے کہا نا کہ ان کو آنے دو، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ جب کوئی بات ہوگی تو میں خود تمہارے سر سے بات کر لوں گی، اب ہٹو راستے سے۔
وہ انہیں پیچھے کرتے ہوئے غالیہ کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھی تھی اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ آ جاؤ، یہ میرا روم ہے، تم ایسا کرو واش روم استعمال کر لو اور پھر باہر آ جانا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو کہتے خود الماری کی طرف بڑھ گئی۔ غالیہ، غالیہ کہاں ہو تم؟ فضل احمد نے گھر میں گھستے ہی اس کو زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دی تھی۔ چاچو، غالیہ گھر پر نہیں ہے، وہ حنان کے برتھ ڈے پر انوائٹ ہے، اس نے صبح سے بات تو کی تھی، تو میں نے اسے منع کیا تھا نہ جانے سے، پھر اس کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے غضبناک تیور لیتے ہوئے کہا۔ چاچو، وہ بچہ بہت پیار کرتا ہے غالیہ سے، وہ اسے کیسے منع کر سکتی تھی؟ اس کا خلوص محبت پیار یہ سب نہیں چلتا آج کل صرف پیسہ بولتا ہے، اور پیسے سے بڑھ کر کوئی نشہ نہیں۔ اپنے 2 گھنٹے بغیر کسی معاوضے کے لگا کر آئے گی تو میرا کیا ہوگا؟ میرا 50 لاکھ ادھار لیا ہوا ہے اور آج تو 1 لاکھ قرضہ میرے سر پر اور چڑھ گیا ہے، وہ کون اتارے گا اگر یہ یوں ہی حاتم طائی کی قبر پر لات مارتی رہی تو؟ انہوں نے کرخت لہجے میں کہتے ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر زمین پر پٹکا تھا۔ تو کس نے کہا ہے کہ آپ کے جوا کھیلیں؟ آپ کو کیوں شرمندگی نہیں ہوتی اپنے کیے پر؟ بچپن سے لے کر اب تک وہ آپ کے قرض ہی تو اتارتی ہوئی آئی ہے، صبح سے اٹھ کر نکلتی ہے تو رات گئے تک گھر آتی ہے، اور آتے ہی اس کو پانی بھی نصیب نہیں ہوتا، اور آپ اس سے یہ پوچھنے لگتے ہیں کہ اس نے کتنے پیسے کمائے۔ اس سے اس کے پورے دن کی جمع پونچی لے لیتے ہیں آپ، جیسے کوئی دہاڑی دار مزدور ہو وہ۔ مفادات تو پھٹی پڑی تھی، بہت زبان چلنے لگی ہے نا تیری، اور یہ سب اس غالیہ کی ڈیل کا نتیجہ ہے، میرے ٹکڑوں پر پل کر میرے سامنے زبان چلا رہی ہے۔ بھول گئی 2 سال کی تھی جب تیرا باپ مر گیا تھا اور تیری ماں تجھے میری بیوی کی جھولی میں ڈال کر عیاشی کرنے چلی گئی تھی۔ میری بیوی نے اور غالیہ نے تجھے اتنا بڑا کیا تاکہ تو مجھ پر بھونکے۔ فضل احمد نے اس کے بال پکڑ کر بڑی زور سے کھینچا تھا۔ نہیں چاچو، اس میں پھر بھی آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، مجھے چاچی نے پالا اور غالیہ نے اس قابل کیا، آپ تو تب بھی مجھے کچھ نہیں سمجھتے تھے اور آج بھی مجھے بوجھ ہی سمجھتے ہیں۔ یاد ہے نا چچی، جس دن دنیا سے گئی تھی اسی دن آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس گھر سے نکال باہر کیا تھا کہ جا چلی جا، تیرے اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ اس دن بھی مجھے غالیہ نہیں اپنی بھاؤں میں بھر کر زمانے کے سرد و غم سے بچا کر رکھا، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے حق میں آواز نہ اٹھاؤں۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو جیل کروا دیتی، مگر مجھے غالیہ کا منہ مارتا ہے، ورنہ وہ اپنے بال چھڑواتی ہوئی چیختی ان کے پیچھے کرتی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ہاں تو بیٹی ہے میری، میں اس سے جو چاہے مرضی کرواؤں، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ مفت کی روٹیاں توڑتی ہے گھر میں بیٹھ کر، اور میری بیٹی کا ڈھیروں پیسہ تیری پڑھائیوں پر اور یونیورسٹی کی عیاشیوں پر ضائع ہوتا ہے۔ کیا کرتا ہوں؟ سٹا ہی تو لگاتا ہوں نا، نشہ تو نہیں کرتا کوئی۔ جس دن جیت گیا نا ایک دن عیش کراؤں گا اپنی بیٹی کو، صرف اپنی بیٹی کو، تجھے نہیں۔ وہ اوپر چارپائی پر لیٹے آنکھیں موندے بڑبڑانے لگا تھا۔ روز کی طرح آج بھی ایک جنگ ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی، جس کا اختتام یہی ہوتا تھا کہ مفادات کمرے میں بند ہو جاتی تھی اور وہ باہر چیختے چیختے اس کو کوسے دیتے ہوئے سو جاتے، وہ بھی تب جب غالیہ گھر نہ ہوتی۔ کب مشکلیں ختم ہوں گی ہماری؟ کیوں نہیں آپ چاچو سیدھی راہ پر آ جاتے؟ اللہ پاک، کیا آپ نہیں جانتے غالیہ کی آزمائشوں کے بارے میں؟ کیوں بیٹیوں کے ایسے نصیب لکھے ہوتے ہیں؟ آپ کیوں ایسا بوجھ ہم پر ڈالتے ہیں؟ چلیے، میں تو بچپن سے ہی یتیم تھی، میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہوا، مگر بابا کو چھین کر آپ نے مجھے تحفے میں چچی اور غالیہ کو دیا، پھر چچی کو لے کر غالیہ کو اور میرے قریب کر دیا، مگر وہ تو باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیمی والی زندگی گزار رہی ہے۔ کیوں آپ ناممکن کو ممکن نہیں کر دیتے؟ کیوں ہدایت نہیں دیتے ہیں چاچو کو؟ پلیز اللہ پاک، اگر میری اور غالیہ کی ایک نیکی بھی آپ کو پسند آئی ہے تو اس نیکی کے صدقے چاچو کے دل کو بدل دیں۔ اس نے بیڈ پر اوندے منہ گرتے ہچکیوں سے روتے دعا کی تھی، ایک وہی تو تھی جس کے لیے اس کی ساری دعائیں تھیں۔ ایئرپورٹ پر کھچا کچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، فلائٹ تھائی لینڈ ٹیک اوور کر چکی تھی۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر ایگزٹ کی طرف آ رہا تھا، بلیک ڈریس پینٹ پر سفید ٹی شرٹ جس کے سلیوز بازو تھے، بلیک کوٹ بازو پر پڑا ہوتا، اسی ہاتھ سے اس نے ہینڈ کیری پکڑا ہوا، طرف سے انہیں میں بھی چہرے پر عجیب سی تھکن اور بیداری تھی۔ باہر نکلتے ہی سامنے ایک باورچی ڈرائیور کو ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا تو وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور سامان گاڑی میں رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کیوں تیری روح کو سکون نہیں آتا میرے بغیر؟ فون پر ہوتی رنگ نے اس کے لبوں کو مسکراہٹ میں ڈالا تھا اور اسے فون اٹھاتے ہی کہا تھا، بکواس بند کرو، یہ بتا سکون مل گیا تجھے؟ تو اسی طرف سے بھی لحاظ نہیں رکھا گیا تھا۔ سکون اتنی آسانی سے نہیں ملتا جب اندر جل رہا ہو۔ جس دن مجھے سکون ملے گا اس دن شاید میری عید ہوگی۔ اس کا لہجہ دھیما پڑا تھا،
دیکھ اشل تو کیوں بلا وجہ اس کو دماغ میں سوار کر. یار میں پلیز بہت تھک چکا ہوں, بہت لمبی فلائٹ تھی, گھر پہنچنے والا ہوں, تو اس سے بعد میں بات کرتا ہوں. اس نے اس کی بات کا مزید کوئی لیکچر سنے بغیر فون کاٹ دیا تھا. مگر اشل میری بات تو سن, دیکھ اب مزید کچھ بھی ایسا مت کرنا کہ ہیلو ہیلو کتا کہیں کا بند کر گیا. ارباز نے غصے سے فون کو گھورتے موبائل کو بیڈ پر پٹکاتا اور ماری کی طرف بڑھاتا. ہوتا نہ کوئی اور تیری جگہ جو ارباز غازی کے منہ پر اس کا فون بند کرتا تو اس کی ٹانگیں تلوا کر اسے گہری ندی میں بہا دیتا. مگر تو منحوس, تیری وجہ سے میں خون کے گھونٹ پیتا ہوں. بڑبڑاتے اس نے الماری کا دروازہ بند کیا تھا. ہاتھ میں شارٹ لیا. اشل پر 100 لعنتیں بھیجنے کے بعد انٹرکام اٹھا کر دودھ لانے کا کہا. ملازمہ کو اور خود نہانے کے لیے واش روم میں گھسا تھا. وہ تقریباً 6 سال بعد اس گھر میں آیا تھا. دروازہ کھولتے ہی اس کے نتنوں سے ایک مانوس سی خوشبو ٹکرائی تھی, ایسی خوشبو جو اس گھر کے دیوار میں رچ بس سی گئی تھی. وہ قدم قدم چلتا ہوا اندر آ رہا تھا. ڈرائیور اس کے پیچھے سے نکل کر اس کا سامان اس کے کمرے میں رکھ چکا تھا. قاسمان ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر کھڑے تھے اس کے سامنے. سارے منظر آہستہ آہستہ اس کے ذہن کے پردوں میں جگمگانے لگے تھے. اشل چائے پڑی ہے یہاں. اشل مجھے تنگ مت کرو. اشل اشل اشل. اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھ رہے تھے اور کوئی بےقراری سے اسے آوازیں ہی دیے جا رہا تھا. کمرے میں قدم رکھتے ہی خوشبو نے اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا تھا, جیسے کوئی اس کے ساتھ بہت بری طرح سے لپٹ گیا. گردن پر بندی ٹائی کو اس نے انگلی سے ڈھیلا کیا تھا. گلے میں کہیں دور ایک سسکی نے دم توڑا تھا اور پلکیں گیلی ہوئی تھی. آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گرا تھا اور دوسری آنکھ سے بھی آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گرا تھا. اشل سفیر رو رہا تھا. کتنی سسکیاں سے ٹوٹ کر گلے میں دم توڑ گئی تھی. آج اسے شدت سے یاد آ رہی تھی. آج اس نے اس شدت سے اس خوشبو کو اپنے اندر کھینچا تھا اور بے جان ہو کر بیڈ پر گر گیا تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ جب بھی یہاں آئے گا یوں ہی ٹوٹ کر بکھر جائے گا. اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی, اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا. وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا. اشل اپنے پاپا کو مت تنگ کیا کرو, تمہارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. بلا وجہ کی ضد ہے. بھلا باپ اور بیٹے کا بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے سلاجو انداز میں سمجھا رہی تھی. اشل کو یہ سب سوچ کے یاد کر کے بہت ہی سکون مل رہا تھا. وہ ایک گہرا انسان تھا اور جو انسان گہرا ہوتا ہے وہ قبر کی مانند ہوتا ہے اور راز تو گہری قبروں میں ہی مدفن ہوتے ہیں. اس نے اپنا بیگ اور فراق بوڈی اتار کر بیڈ پر رکھی تھی اور پھر واش روم گھسی تھی. پانی اور ٹیشو سے شرٹ پر لگے داغوں کو اچھی طریقے سے صاف کیا تھا. پھر 1-2 پانی کی چھینٹیں منہ پر مار کر ٹیشو سے صاف کیا اور اس ٹیشو کو ڈسٹ بن میں پھینکا تھا. گلائی پر بندی گھڑی پر وقت دیکھا تھا. 11:30 ہونے والے تھے. او گاڈ, بابا گھر آنے والے ہوں گے اور پھر مفاتہ اور بابا کی نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جائے گی. مگر اس سے پہلے مجھے گھر پہنچنا ہے ہر حال میں. اسے کہتے ہوئے جلدی سے دروازہ کھولا تھا. پھر صوفے پر رکھا اپنے کلاؤڈ باڈی اور گٹار بیگ پہنا. وہ باہر کی طرف بڑھی مگر دروازہ کھولنے سے پہلے ہی اس کے پاؤں کسی چیز سے بری طرح الجھے تھے. ہاں چلو بھائی, اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لے, جلدی کرو. 2 لڑکوں کو اس نے دروازے کے سامنے سے گزرتے دیکھا تھا. ان دونوں نے ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور دوڑتے ہوئے جا رہے تھے. وہ زیادہ دیر تو کچھ دیکھ نہیں سکی مگر دائیں طرف مڑنے والے لڑکے کے ہاتھ پر اس کی انگلیاں ٹھہر کر پلٹی تھی. اس کے دائیں ہاتھ کی صرف 4 انگلیاں تھیں اور نظر وہاں سے ہوتی ہوئی نیچے رکی تھی جہاں مسز احسن نیچے بیٹھ کر اس نے انہیں جھنجھوڑا, جن کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے اور جسم ٹھنڈا برف بن چکا تھا. مسز احسن کیا ہوا ہے آپ کو, پلیز آنکھیں کھولیں. گالی نے ان کو سر سے پکڑ کر ہلایا تھا مگر ان کی گردن ایک سائڈ پر ڈھلک چکی تھی. اس نے کالائی پکڑ کر چیک کی اور پھر اس نے جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا. خوف سے اس کا جسم جھنجھنا اٹھا تھا اور دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا. رنگ پیلا پڑ چکا تھا. ہانیہ کہاں ہو یار, آہ بھی چکو, ہنی نے کیک کاٹنا ہے بھائی, کہاں ہو تم؟ احسن اسے واضح دیتا ہوا آگے بڑھا تھا اور قدم اس کے زنجیر ہوئے تھے ہانیہ کو نیچے گرا ہوا دیکھ کر. مگر پھر پھرتی سے آگے بھی قدم بڑھے تھے. ہانیہ کیا ہوا؟ ہانیہ آنکھیں کھولو. مگر وہاں مردہ جسم پڑا تھا جس میں کوئی حرکت ہی نہیں تھی. کیا ہوا ہے اسے؟ سیکیورٹی گاڑی کی طرف دیکھ کر پوچھتے. احسن نے سیکیورٹی کو آواز دی تھی. مم مجھے کچھ نہیں پتا, میں جب یہاں آئی تھی تو یہ ایسے ہی. میں نے کچھ نہیں کیا, غالیہ نے روتے ہوئے کہا. ہانیہ آپی کیا ہوا؟ ہانیہ آپی کو عالم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا. حنان بھی ماں کے پاس بیٹھ کر آوازیں دینے لگا تھا. ڈرائیور گاڑی نکالو, احسن نے چیختے ہوئے کہا تھا. کوئی فائدہ نہیں ہے احسن بھائی اسپتال جانے کا, عالم نے جھکے سر کے ساتھ کہا تھا. غالیہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا. اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا. نہیں, میری ماما کو کچھ نہیں ہو سکتا. عالم ماموں پلیز ماما کو اٹھائے نا, حنان نے چیختے ہوئے کہا تھا. احسن سائڈ پر ہٹو, مجھے ذرا دیکھنے دو, عالم نے کہا تھا, جو کہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ احسن کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا. زہر دیا گیا ہے اور وہ بھی اس قدر زہریلا جس نے 4 منٹ کے اندر اندر اپنا اثر دکھایا. شی از نو مور. عالم نے گردن تعجب سے ہلاتے ہوئے افسوس سے کہا تھا. نہیں ماما, حنان نے چیخ کر کہا تھا. خوشی کا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا.
10 منٹ کے اندر پولیس آ چکی تھی، مہمانوں کو بھجوا دیا گیا تھا۔ غالیہ ویسے ہی لاش کے پاس بیٹھی تھی۔ حنان نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ تو تم نے مارا ہے نا میری بہن کو، بتاؤ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ عالم نے غالیہ کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں مارا۔ ریلیکس مسٹر عالم، ہم تفتیش کر رہے ہیں نا، ابھی سب پتہ چل جائے گا، پولیس آفیسر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ احسن تو بس ٹٹکی باندھے ہانیہ کو ہی دیکھا جا رہا تھا۔ فرانسک کلب والے بھی وہاں آ چکے تھے۔ انہیں پینے کی کسی چیز میں زہر ڈال کر دیا۔ فرانسک ڈاکٹر نے کہا، سر میں نے دیکھا تھا، ویٹر کا عملہ اور کچھ ملازم بھی وہاں موجود تھے جن سے پولیس پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک ویٹر آگے بڑھا اور بولا تھا۔ احسن اور عالم دونوں اس ویٹر کی طرف متوجہ ہوتے جبکہ پولیس آفیسر بھی چونکنا ہوتا۔ سر میں جب میم کے پاس سے گزرا تھا تو یہ لڑکی میم کو گلاس دے رہی تھی جوس کا، اور گزرتے ہوئے میں ان سے ٹکرا بھی گیا تھا اور تھوڑا سا جوس ان کے کپڑوں پر بھی گرا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے بری طرح ڈانٹا اور میم نے اس سے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، لاؤ جو بچا ہے میں وہی پی لیتی ہوں۔ اور پھر میم نے کہا کہ چلو تمہیں واش روم لے جاؤں، تم اپنے کپڑے صاف کر لینا۔ اور پھر یہ میم کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ جی سر، پہلے یہ اکیلے آئی تھی، پھر پیچھے سے میڈم کی آواز آئی۔ انہوں نے کہا کہ تم مت روکو اسے، یہ ہمارے گھر کا فرد ہے۔ وہ انہیں لے کر اندر آ گئی۔ ان کے پاس انویٹیشن کارڈ بھی نہیں تھا۔ سیکورٹی گارڈ نے بھی ویٹر کی بات کے بعد اپنی بات کہی تھی۔ غالیہ نے حیرت سے ویٹر کو دیکھا تھا، جسے سے کچھ سمجھ ہی نہ آئی ہو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ۔ ابھی وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ عالم نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اسے مارا تھا۔ وہ لہرا کر نیچے گری تھی اور اس کے ناک سے خون بہہ نکلا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ گال پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ مسٹر عالم، آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے جب تک کچھ بھی واضح نہیں ہو جاتا۔ ہمیں وہ گلاس لا کر دے سکتے ہو جس میں مسز احسن نے جوس پیا تھا؟ پولیس نے ویٹر کو کہا، جو ہمیں سر ہلاتا ہوا دوسرے آفیسر کے ساتھ اس ٹیبل کی طرف بڑھا تھا جہاں ہانیہ کا تھوڑا جوس پڑا تھا، اور باقی کے افراد فرانسک کلب والے واش روم میں سے ٹشو اٹھا کر لے آئے تو ان کی جانچ پڑتال کر رہے تھے۔ جبکہ ایک لیڈی پولیس نے آگے بڑھ کر غالیہ کی شرٹ پر جہاں سے وہ گیلی تھی کوئی مینول ڈال کر ایک ٹریکنگ کٹ اس پر رکھی تھی جو چند منٹوں میں گرین ہوئی تھی۔ اس نے ہیڈ پولیس آفیسر کی طرف دیکھ کر سر حسابت میں ہلایا تھا۔ سر، جوس میں زہر ملا ہے، ان کو زہر سے ہی مارا گیا ہے اور گلاس پر انگلیوں کے نشان بھی موجود ہیں 2 لوگوں کے۔ سر، اس لڑکی کی کراس باڈی بیگ سے بھی ڈرز ملی ہیں۔ لیڈی پولیس نے سفید رنگ کے لفافے کو میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ یو آر انڈر اریسٹ مس غالیہ، پولیس آفیسر نے اس کے سامنے ہتھکڑی لہراتے ہوئے کہا، اور غالیہ جسے ہوش میں آئی تھی اپنے سر ناک کے اور درد کو برداشت کرتے ہوئے اٹھی تھی۔ نہیں پلیز احسن سر، میں نے نہیں مارا میڈم کو، میرا یقین کریں آپ، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میں کیوں ماروں گی بھلا انہیں، میں تو بس اپنی شرٹ صاف۔ شٹ اپ، کیا بگاڑا تھا میری بہن نے تمہارا؟ عالم نے پھر چیختے ہوئے کہا۔ لیڈی پولیس نے اسے ہتھکڑی پہنا کر گھسیٹا تھا جب بھی حنان مردہ قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، کتنا پیار کیا تھا میں نے آپ کو، اور آپ نے میری مما کو ہی مجھ سے چھین لیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میری مما نے آپ کا؟ کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتی، میں خود دے دیتا آپ کو۔ مجھ سے میری جنت کیوں چھینی آپ نے؟ وہ نہیں جانتا تھا اس معصوم چہرے کی سچائی، جان لیتا تو شاید کبھی یہ سب نہ کہتا۔ حنان نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا تھا، ہنی پلیز میری بات سنو، دیکھو میں نے یہ سب نہیں کیا، ٹرسٹ میں کیوں کروں گی یہ سب؟ مجھے ٹریپ کیا جا رہا ہے، یہ جھوٹ۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، لے کر دفعہ ہو جاؤ اسے، اور اتنی سختی کریں اس پر کہ سب کچھ اگل دے، اور نہیں کچھ بتائے تو اس کے گھر سے باقی سب افراد کو بھی اٹھا لیں۔ مجھے اس لڑکی کا اعترافی جرم چاہیے، عالم نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا، اور پولیس والے اس کی آؤ بقا کو رد کرتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ پلیز احسن سر، آپ نے میری بات سنی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے پھنسایا جا رہا ہے پلیز، وہ چیخ رہی تھی۔ چشمہ اس سے کھینچنے کی وجہ سے نیچے گر گیا تھا اور اسی چشمے پر کسی نے بڑی بے دردی سے پاؤں رکھا تھا۔ احسن نے آخری بار نظر اٹھا کر روتی چیختی چلاتی غالیہ کو دیکھا تھا جو اب دروازے سے باہر جا چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنی بڑی سازش ہو سکتی ہے۔ کیا چاہیے تھا اس کو ایسا جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کیا؟ اور اس نے بے بسی سے حنان کی طرف دیکھا تھا جو ماں کے غم میں نڈھال ہو رہا تھا۔ کتنے آنسو ٹوٹ کر احسن سفیر کی ہتھیلیوں پر گرے تھے۔ وہ بار بار فون ملا رہی تھی مگر کوئی اس کو فون نہیں اٹھا رہا تھا، بیل پر بیل جا رہی تھی مگر کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، اب اسے پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ باہر آئی اور صوفے پر بیٹھے فضل احمد کو سوتے دیکھا۔ چاچو اٹھیں، غالیہ ابھی تک گھر نہیں آئی، پلیز میرے ساتھ چلیں اسے دیکھنے۔ اس نے کتنی زور سے جھنجھوڑا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہونا تھا، اور جب بھی گھر آتا تھا ایسے ہی سوتا تھا، پھر لاکھ اٹھانے کے باوجود بھی نہیں اٹھ سکتا۔ حالانکہ وہ کوئی نشہ نہیں کرتا تھا مگر پھر بھی اس کی نیند کسی نشے سے کم نہیں تھی جسے سوتے کوئی ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ کیا کروں میں اب، چاچو تو نہیں اٹھیں گے؟ آدھی رات کو
کس کو مدد کے لیے لے کر آؤں؟ اکیلے بھی اس وقت نکلنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیا کروں؟ اسے پریشانی سے ہونٹوں دانتوں تلے کچلتے ہوئے کہا تھا۔ محلے میں بھی اس وقت کون میرے ساتھ چلے گا؟ چاچو کی وجہ سے سبھی تو خائف رہتے ہیں ہم سے۔ حنان کے گھر میں سے بھی کسی کا نمبر نہیں ہے میرے پاس، کیا کروں؟ کیسے جاؤں؟ ہاں، کل غالیہ نے اس گھر کا ایڈریس لکھا تھا ڈائری پر، میں وہ ڈھونڈ دوں، شاید نمبر بھی ہو اس پر۔ کہتے ہی وہ دوبارہ روم میں گئی تھی اور سائڈ بیڈ کی دراز میں سے جلدی سے ڈائری ڈھونڈ کر نکالی تھی۔ چل مفادہ جلدی سے پہنچ، پتہ نہیں غالیہ ٹھیک تو ہے نا، اتنی دیر کبھی نہیں لگاتی، ہو سکتا ہے بڑے لوگ ہیں، ان کے ایونٹ ہی جو ہے دیر سے ختم ہو تو۔ یہ شاید حنان نے ضد کی ہو کچھ دیر اور رکنے کی، مگر اسے فون تو اٹینڈ کرنا چاہیے تھا نا۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے جلدی سے چادر اوڑھی تھی اور ڈائری سے ایڈریس والا صفحہ پاڑ کر ہاتھ میں پکڑا تھا اور داخلی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ تیزی سے گلی میں سے گزرتے ہوئے اسٹاف کی طرف آئی تھی۔ خوف اس کے چہرے سے آیا تھا۔ چند ایک آوارہ لڑکوں اور کتوں کے بھونکنے کے آوازوں کے علاوہ گلی میں سے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ یا ربی، مدد پڑتی پڑتی اس اسٹاپ پر آئی تھی اور رکشے والے کو ایڈریس پکڑ کر رکشے میں بیٹھی تھی۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلا تھا، بالوں کو تولیے سے رگڑتے اس نے تولیہ صوفے پر پھینکا تھا۔ جبھی دروازے پر دستک ہوئی، یس کہتے اس نے ریموٹ ہاتھ میں پکڑا تھا۔ اربت بیٹا کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ ماسی نے پوچھا۔ نہیں ماسی، شکریہ آپ کا، کہتے ہی اس نے دودھ کا گلاس اٹھا کر لبوں پر لگایا اور خود بیٹھ کر چینل بدلنے لگا۔ مشہور بزنس مین اثر سفیر کی بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ پیتے پیتے اس کا گلاس ہلکا تھا، گلا بھی خشک ہو چکا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا ریموٹ بیڈ پر گرا تھا۔ جلدی سے گلاس ٹیبل پر رکھتے اس نے ایک نہیں دو تین جانے کتنے نیوز چینل بدلے تھے، ہر چینل پر یہی خبر چل رہی تھی۔ اس نے موبائل پکڑ کر ایسن کو کال کی تھی، مگر کوئی کال ریسیو نہیں کرا تھا۔ اس نے اب کی بار لینڈ لائن پر کال کی تھی، کسی نوکر نے اٹھائی تھی اور خبر کی تصدیق کی تھی۔ اس کی آنکھ کے کونے پر ایک آنسو نکل کر ٹھہرا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا تھا۔ اشل پک اپ دا کال۔ کئی بار کال ریسیو کرنے پر بھی جب اس نے کال نہیں اٹھائی تو وہ غصے سے داڑھا تھا اور جلدی سے کپڑے بدل کر گاڑی کی چابی اٹھاتا ہوا گھر سے نکلا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران بھی اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ہانیہ کا چہرہ آتا جا رہا تھا۔ کب اس نے اسے اشل سے کم سمجھا تھا؟ ہمیشہ بہنوں والا پیار دیا تھا، ہمیشہ عزت کی، بلکہ سفیر ہاؤس تو اس کا سیکنڈ ہوم تھا۔ پھر اچانک ہانیہ کی موت کون کر سکتا تھا؟ ان کا قتل انگنا سوال تھے اور حیرت جو سنا تھا وہ حقیقت نہ ہو۔ اس دل جو ہے اسی حقیقت کو مان ہی نہیں رہا تھا۔ دیکھو پلیز مجھے چھوڑ دو، میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا، میں بس وہاں خود کو صاف کرنے گئی تھی، مجھے چھوڑ دو، میرے بابا اور بہن پریشان ہو رہے ہوں گے، پلیز۔ اس نے دھندلائی آنکھوں سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کہ چشمہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے کچھ خاص نظر تو نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ ہاتھ جوڑے اپنے لیے مدد مانگ رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، سارے ثبوت تیرے خلاف ہیں، اب تو FIR بھی کر چکی ہے، فائدہ نہیں ہے، اقبال جرم کر لے ورنہ تیری گردن کو پھانسی کے پھندے پر لٹکنے دے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ سامنے بیٹے حوالدار نے قدم قدم چلتے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اس کی گردن کی پچھلی سائڈ پر عباست سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی، انجانے خوف سے وجود ایک بار پھر سے کانپ اٹھا تھا۔ وہ بچی نہیں تھی جو حفظ زدہ لمس نہ پہچانتی، دماغ دور کہیں بہت کچھ غلط ہونے کی گھنٹی دے رہا تھا۔ نہیں مجھے چھوڑو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ اس نے حوالدار کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی تھی، تبھی انسپکٹر نے پیچھے سے اس کی چٹیا پکڑ کر اسے کھینچا تھا اور اسے زمین پر دھکیلا تھا، جس سے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ بس بہت ہوا بیوی، جب تک تم تعاون نہیں کرو گی خود بھی عدت میں رہو گی اور ہمیں بھی پریشان کرو گی۔ اپنی سزا میں کمی چاہتی ہو تو کچھ نہ کچھ تو دینا ہوگا، ورنہ خیر سوچ لو تم، تب تک میڈیا والوں کو سنبھال لوں گا میں۔ خباثت اور وحشی پن سے کہتا انسپکٹر اسے چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگتی اپنی اوپری شرٹ میں خود کو چھپاتی ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا جب دوبارہ سے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ مسلسل ہوتی بیل سے اس نے مدی مدی آنکھوں سے موبائل پکڑا تھا۔ ناٹ اگین۔ موبائل اسکرین پر عبرت کا نمبر جمواتے دیکھا تھا اس نے، پھر موبائل کا سوئچ آف کر دیا تھا اور دوبارہ سے سو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ سے نمبر ڈائل کیا تھا، مگر اس بار فون جو ہے بند جا رہا تھا۔ اشل سفیر، اس نے غصے سے اس کا نام دانتوں تلے کچکچایا تھا اور غصے سے موبائل ڈیش بورڈ پر دے مارا تھا۔ اس وقت ایک زوردار آواز آئی تھی اور اس کا گاڑی کا شیشہ بری طرح چٹکا تھا۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے گاڑی کو بریک لگائی تھی، گاڑی کے ٹائر خود بری طرح چرچرائے تھے۔ پھر موبائل کی طرف دیکھا، موبائل صحیح سلامت ڈیش بورڈ پر پڑا تھا۔ تو پھر گاڑی کا شیشہ کس سے ٹوٹا؟ اس نے باہر نکل کر دیکھا، کوئی لڑکی بھاگتی ہوئی اسے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو گرنے سے بچاتا، وہ خود بھی اس کی چادر میں الجھ کر نیچے گرا تھا، اور چونکہ اس کی چادر عبرت کے جوتوں میں پھنسی تھی تو وہ بھی گھوم کر اس کے اوپر گری تھی۔ اب سچویشن تھی کہ وہ اندھے منہ اس کے اوپر گری ہوئی تھی اور عبرت کا ہاتھ اس کے اوپر تھا۔ کتا! وہ لمبے سانس لیتی پسینے سے تر چہرے کے زیر لب کہہ رہی تھی،
व्हाट? वो इतनी जोर से दहाड़ा था उसके कुत्ते की गर्दान सुनकर। उसने बेसाख्ता उसके लबों पर हाथ रख दिया। अरबत के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। लबों पर नाजुक हाथ हलचल मचा गया था। उसने उसकी आंखों में देखा जिसमें खौफ ही खौफ था। उसकी लड़कती सांसें उसके चेहरे पर ताज पैदा कर रही थी। हल्के घेरे कलर की आंखें जबकि काली आंखों से टकराई तो अरफत का लम्हा वहीं थमसा गया। तो उस लम्हे उसने ये सोचने समझने की सलाह जैसे खत्म हो गई थी। उससे पहले कि वो आंखों से आगे बढ़ता उसने थोड़ा ऊपर खिसक उसके कान के पास लब किए थे। प्लीज आहिस्ता बोलो, मैं मफाइदा असफर हूँ और यहाँ बहुत खूंखार कुत्ते हैं। जर्मन शेफर्ड जो के मेरे पीछे लग चुके हैं। प्लीज मुझे और खुद को बचा लो। अब की बार कहते हैं आंसू उसकी आंखों से गिरकर बात के कान के ऊपर गिरा था। उसका खौफ, उसका कांपना, उसकी सरगोशी अरबत को तो चारों शानी चित कर गई थी। अगर मैं अपने आप को बचाकर यहाँ से भाग जाऊँ तो मैं नहीं छोड़ दूँ फिर? ना जाने क्यों उसकी आंखों में मजीद खौफ देखने की ख्वाहिश जागी थी। उसका घबराया घबराया खौफजुदा वजूद उसे असीर कर रहा था। तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ बहुत करीब से आई। वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसके गिरबान को पकड़कर उसी में ही मुंह छुपा गई थी। बोलो, अगर छोड़कर चला जाऊं तो? मुझे पता है आप इंसान होकर कुत्ते नहीं हो सकते। उसने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। व्हाट? वो झटके से अपना बाजू पकड़कर उठाते हुए बोला था। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें मैं कुत्ता किधर से लगता हूँ? उसके डांटने से वो दो कदम पीछे और फिर जैसे होश में ही, क्या वो किसी अजनबी के साथ इतने क्लोज होकर कैसे? नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकती हो? रक्षे तो उतरी थी। रक्षे वाले ने उसे कहा था कि थोड़ा आगे जाकर तो सामने बड़ा सा बंगला है, उसमें ही जाना है। फिर वो चंद कदम आगे आई तो खूंखार कुत्ते उस पर भौंकने लगे और इसने उन्हें उठाकर एक बड़ा सा पत्थर मारा था। मगर इन कुत्तों की आवाज़ें उसे अपने बहुत करीब महसूस हो रही थी। फिर वो किसी से टकराई थी और मेरी गाड़ी का शीशा भी यकीनन तुमने ही तोड़ा होगा। तुम्हें पता है कि ये कितनी महंगी गाड़ी है? अभी बोल ही रहा था कि वो नफी में गर्दन हिलाती अपनी चादर के नीचे से खुद पर लिपेटती 200 की स्पीड से भागी थी और भागते यही सोच रही थी कि वो क्यों कुत्तों से इतना डरती है कि किसी के भी गले लग जाती है खौफ से। उसे याद आया था कि एक मर्तबा बाजार में शॉपिंग करते हुए भी वो इसी तरह कुत्ते के भौंकने से डरकर पास खड़े बूढ़े अंकल का कंधा मजबूती से पकड़ चुकी थी। जबकि गालियाँ दुकान से बाहर आ रही थी। फिर इसने से वो सुनाई और उससे वादा किया था कि वो कुत्तों से नहीं डरेगी। मगर आज फिर वही यही सब। अल्लाह जी, ये बात गालिया को पता ना चले। अगर उसे पता चल गया तो मेरी बेइज्जती पक्की है। प्लीज प्लीज, भागते हुए दुआ कर रही थी और बंगले के अंदर चली गई। ओए रुको, मेरी बात तो सुनो। अरबत ने उसे वादे दी मगर वो बंगले में ही गुम हो गई थी। ये तो अशल के घर गई है, मगर वहाँ इसका क्या काम हो सकता है? आने आपी की तो कोई जानने वाली होगी लगता है। मगर कुत्तों से डर अजीब, वो भी इतना कि किसी की बाहों में आ जाना अजीब ही है। चलो अंदर चलकर ही मुलाकात होगी अब। कहते ही वो गाड़ी में बैठा था और गाड़ी सफीर हाउस में दाखिल हो गई थी। क्या मुसीबत पड़ गई है? क्यों कॉल कर रहे हो बार बार? मना किया था ना मुझसे कांटेक्ट मत करना अगले कुछ दिन। उसने धारते हुए कहा। सर वो पैसों का मुतालबा कर रहा है और उसकी बीवी और बच्चे। इस वक्त वो मेरे सामने खड़ा है और शट अप वाजिब, एक बेदर्द सा वेटर तुमसे हैंडल नहीं हो रहा तो फिर तुम पर दफा करो इसे और बोलो कुछ दिन बाद आए। और अगर फिर भी नहीं मानता तो इसे अंडरग्राउंड करो, बल्कि इसे बंद करो कुछ दिन। फिर इसके बीवी बच्चों को किसी बैरून मुल्क भेज देना। इस केस से जुड़ा कोई भी शख्स मुझे मुल्क में जिंदा नजर नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो ना तुम? उसने शुरू में ही धारते हुए कहा और आखिर में समझाने वाला अंदाज अपनाया। मगर सर मैं जो कह रहा हूँ तुमने सुना नहीं वासिफ? इस बार उसने उसकी बात काट दी और लहजा वार्निंग किया। जी सर मैं समझ गया। उसने फौरन कहा। गुड, वेरी गुड। अब कुछ दिन मुझे तुम्हारी तरफ से कोई कॉल नहीं मिलनी चाहिए और बाकी किसके साथ क्या करना है क्या नहीं वो तुम समझ गए हो। बाय। कहते ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट की थी और चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आई थी। चच चच चच, बेचारी गालिया वापिस नहीं आ सकती अब। गालिया फजल सुना है गिटार की धुनें उसकी उंगलियों की मोहताज है। मगर वो क्या है ना कि अब इसकी जिंदगी तो मेरी एक नज़र की मोहताज हो गई है। इसने इतना जोरदार केका लगाया था कि गाड़ी के पुरस्कुन माहौल में उसके केके की गूंज होल उठी थी। वो इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। देखो हानिया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था मगर ये करना ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी। तुम्हें नहीं मारता तो इस ख़ानदान की बर्बादी का आगाज़ कैसे होता? तुम्हारी सास, फिर ससुर, फिर तुम, और अब आएगी बारी मेरे प्यारे से हनान की। अफसोस। उसने जेब में से सिगरेट निकाल कर लबों पर लगाई थी और फिर इसे लाइटर की मदद से सुलगाया था। लाइटर में से शोला निकला और सिगरेट को जला गया था। जलन तो होती है जब शोला जलता है तो सब कुछ जलता है, सब कुछ। वो फिर से ही हंसा था और हंसता ही चला गया। जब इसके व्हाट्सएप पर मैसेज आया था उसने व्हाट्सएप ओपन करके मैसेज देखा।
مفاتہ اصغر، عالیہ فضل کی کزن سسٹر، 2 سال کی عمر میں ماں باپ چل بسے۔ فضل احمد ایک جواری 51 لاکھ کا مقروض، ہر روز رات کسی نہ کسی کھوٹے میں پایا جاتا ہے۔ بیٹی باپ کا قرض اتارنے کے لیے دن رات محنت کرتی ہے، بہن کو پڑھانے کے لیے بھی بہت محنت کرتی ہے، اور باپ اس کی محنت کی کمائی جوئے میں اڑا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ گھر بھی گروی رکھوایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ اس کے علاوہ کوئی رشتہ دار، کوئی بینک بیلنس، کوئی پراپرٹی نہیں۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ بیچاری جواری باپ کی بیٹی کیا کرے گی؟ بہن کو پڑھا کر اور باپ کا قرض اتار کر۔ ویل آفیسر کو بھی کچھ تو چاہیے تھا کھیلنے کے لیے۔ غالیہ فضل، تم نے تو میرے ایک تیر سے 2 نشانے باندھ دیے، کیس بھی اور انسپیکٹر بھی خوش۔ بہت کام کی چیز نکلی ہو تم یار۔ اس نے موبائل کو پھر ڈیش بورڈ پر رکھ دے ایکا لگایا تھا۔ پتہ ہے میں تمہیں استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ لاسٹ ٹائم تک میرا کوئی ایسا پلان ہی نہیں تھا، مگر پھر تم خود ہی رستے میں آ گئی موجودہ وقت سے 5 گھنٹے پہلے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہم نے الزام تو اشر پر لگانا تھا، پھر وہ کیوں نہیں جا رہی اسے بلانے؟ اس نے ایئر پیس پر دبے غصے سے گراتے ہوئے کہا تھا۔ سر میں نہیں جانتا، مگر ہانیہ میڈم کسی بھی طرح سے اشر کے روم میں نہیں جا رہی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا پلان فلاپ ہو گیا پوری طرح سے۔ واصف نے کہا تھا۔ یو باسٹرڈ، تمہیں میں نے مفت کی روٹیاں توڑنے اور بکواس کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ آج ہر حالت میں اس گھر میں مجھے ماتم چاہیے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ سر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے خود ہانیہ میڈم کی کال ریکارڈنگ سنی ہے، جس میں وہ اسے اتنی بار کہہ چکی ہیں کہ وہ سیدھا گھر آئے، مگر وہ نہیں مانا، وہ تھائی لینڈ جا چکا ہے۔ پھر ہم کیسے سب کچھ اس پر ڈال سکتے ہیں جب وہ آیا ہی نہیں؟ واصف نے کال ریکارڈنگ کی ساری بات بتاتے ہوئے کہا تھا اسے۔ اس کی بات سن کر وہ بری طرح سے ملایا تھا۔ اس کا دل چاہتا اس گھر کو، اس گھر کی خوشیوں کو بھی جلا کر راکھ کر دے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ اسے سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ اسے ان سب کو قطرہ قطرہ جلانا تھا، اور ان سب کا سکون بہت آرام سے بے سکون کرنا تھا۔ ان سب کی جانیں لینی تھی، جبھی تو اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچنی تھی۔ وہ واصف کا فون بند کر چکا تھا۔ اب اس کا دماغ نئے سرے سے کوئی جال بننے لگا تھا، اور پھر اس کی نظر سامنے کھڑی غالیہ اور ہانیہ پر پڑی، جو بہت ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی۔ اس نے جوس گھوٹ گھوٹ بھرنا شروع کیا تھا۔ سبز آنکھوں سے ان دونوں کو گھورتے اس نے انگلی سے کنپٹی سلگائی تھی۔ 2 قدم آگے چلا تھا، پھر اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا، پھر سے غالیہ کو دور سے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا، گہری نظروں سے، مگر ان نظروں میں حوث نہیں تھی۔ وہ اس لڑکے کے چہرے کو کھوج رہا تھا۔ اس نے پھر سے کنپٹی مسلی، پھر سے گلاس کا گھونٹ بھرا تھا۔ کوئی دیکھتا تو یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس لڑکے کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اس نے اپنے سر کے چھوٹے چھوٹے بالوں پر پیچھے سے اپنے سامنے کی طرف ہاتھ پھیلا۔ وہ ہمیشہ چھوٹے بال رکھتا تھا، جیسے سر منڈوانے کے بعد چھوٹے چھوٹے بال آتے ہیں ویسے۔ اس نے باقی کا آدھا گلاس جوس گٹاگٹ اندر اتارا۔ اس کی نظروں نے پھر سے اسکرین معائنہ کیا تھا غالیہ کا، اور پھر اس نے فریبی سا مسکراتے واصف کو کال کی تھی۔ 10 منٹ کے اندر اندر ایک ایسا زہر چاہیے جو میرے ہاتھ میں ہو، جو 3 سے 4 منٹ کے اندر اندر مارنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پھر اس نے غالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مگر سر، آپ اس زہر کا کیا کریں گے؟ اور شٹ اپ! 10 منٹ مطلب 10 منٹ، اور ایک ویٹر کو تیار کرو جو گواہی دے سکے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اپنی طرف دیکھتی ہانیہ کو سرخم کرتے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھ جی سر، ہو جائے گا آپ کا کام۔ کہتے ہی واصف نے فون بند کر دیا۔ اگلے 10 منٹ میں غالیہ گٹار کی پرفارمنس شروع ہو گئی تھی، اور ٹھیک 5 منٹ بعد یہ پرفارمنس ختم ہو گئی۔ پھر میری پرفارمنس شروع ہوگی، اور پھر غالیہ تم میرے ہاتھوں کٹ پتلی کی طرح ناچو گی۔ چچ چچ، افسوس، کبھی اجنبی لوگ بھی ہمارے کتنے کام آ جاتے ہیں۔ اس کے شاطر دماغ نے اسے داد دی تھی، اور وہ خود کلامی کرتے ہانیہ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جی گٹار پلے کرے گی، شکل سے تو نہیں لگتا۔ اس نے ہانیہ سے کہا تھا۔ کسی کو اس کی شکل سے جج نہیں کرتے، وہ بہت اچھا گٹار پلے کرتی ہے، اور بہت سادہ دل ہے، معصوم اور پاک۔ تم نے دیکھا اس کے چہرے پر کتنا سکون ہے اور نور ہے، مگر اس کی آنکھیں مجھے بہت بڑی تھکی تھکی سی لگتی ہیں۔ ہانیہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ہاں، آنکھیں بہت تھکی ہوئی ہیں، تبھی تو 440 نمبر کا شیشہ لگا ہوا ہے۔ اس نے کیکا لگایا۔ بہت بری بات ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ وہ بہت پریشان ہے، تمہیں پتا ہے اس کے فادر جوا۔ اف یار، سارے جہاں کا درد ہمارے سینے میں آپ کا وہ حساب ہے۔ مجھے نہیں سننا کسی کا مصیبت نامہ۔ اس نے بری طرح سے ہانیہ کی بات کاٹی تھی، اور وہ بدلے میں سے آنکھیں نکال کر گھورنے لگی تھی۔ جب بھی غالیہ کی پرفارمنس شروع ہوئی تھی، جو جہاں تھا وہیں رک گیا تھا، اور پھر ایک سحر اس کی زنونے کو چھوڑ دیا تھا۔ کچھ منٹوں بعد پرفارمنس ختم ہوئی۔ ہانیہ کے ساتھ کھڑے اس نے بھی داد دی، تالیاں بجائی تھی۔ ویسے ہانیہ، جو پاک اور معصوم لوگ ہوتے ہیں وہ بے وجہ ہی مارے جاتے ہیں، کسی کا کیا کسی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ غالیہ کو اسٹیج سے اترتے دیکھ کے اس نے کہا تھا۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ہاں، مگر پاک اور معصوم لوگ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، انہیں آزمایا جاتا ہے، اور آزمائشی بھٹی کے سے نکل کر وہ سونا بنتے ہیں۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے آئی تھنک شی از بیسٹ۔
फॉर अशर। तुम क्या कहते हो? मुझे आज इन दोनों को मिलवाना भी था। शायद अशल को वो पसंद आ जाती, मगर अशल को तो आया ही नहीं यहाँ पर। कहती वो अफसरदा हुई थी और गालिया की तरफ भागी थी, जबकि वो मुठ्ठियाँ बीच कर रह गया था अशल का नाम सुनकर। इसका दिल किया था कि गालिया को गोली मार दे, मगर फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते इसने मोबाइल पर आने वाली वासिफ की कॉल अटेंड की थी। सर, काम हो गया। यकीनन आपने वो जहर मिस हानिया को देना है, तो सामने गार्डन एरिया के फ्रंट पर जो वेटर खड़ा है वो आपका काम कर देगा। अब मुझे ये बताएं कि इसे किस टाइम पर जूस पिलाना है, वासिफ ने पूछा था। सबसे पहले वो जो गिटार आर्टिस्ट लड़की खड़ी है उससे टकराना है, और ध्यान रहे इस पर जो है जूस के कुछ कतरे इस लड़की के कपड़ों पर गिरने चाहिए। इसके बाद मैं हानिया के पास खड़ा हूँगा और 2 जूस के गिलास लाने हैं हमारे पास। राइट, और तुम्हें पता है मुझे मैंगो पसंद है और हानिया को स्ट्रॉबेरी। समझ गए बात? इसके बाद उसे गवाही देनी है। इसने इस लड़की को हानिया को जूस पिलाते देखा था, बस उसने इधर उधर देखते सारा प्लान वासिफ को समझाया था। ओ गॉड सर, आपका दिमाग दावत देनी पड़ेगी। मतलब ऐसे ही तो नहीं, मैं आपके दिमाग को शैतानी दिमाग, और तुम्हें मैंने ऐसे ही मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा हुआ है। बकवास बंद करो और अपनी कह पर अमल करो। कहते उसने फोन बंद किया और हानिया को अपनी तरफ इशारा किया था। वो गालिया से बातें करते उसकी तरफ बढ़ी थी और उसके जाते ही वेटर गालिया से टकराया था। यार जल्दी से मेरे साथ जूस पियो, फिर मुझे निकलना है, उसने हानिया से कहा और वेटर को अपनी तरफ आने का इशारा किया था। तुम केक कट होने से पहले नहीं जा सकते। अशल भी नहीं है, तुम भी चले जाओगे। हनान का पता है ना तुम्हें? हानिया ने जूस का गिलास उठाते घुट भरते हुए कहा था। इसने भी जूस का गिलास उठाता और घुट भरने लगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं इसे मना लूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मगर मैं तुमसे नाराज हूँ। उसने थोड़ा सा जूस छोड़ दिया था और टेबल पर गिलास रख दिया था। इसे जूस का जायका थोड़ा अजीब लगा था। वेल, तुम्हें मुझसे नाराज होना भी चाहिए, मैंने काम ही ऐसा किया है। खैर, मैं तुम्हें जहन्नम में जाकर मना लूंगा। अब अगली बार हम वहीं तो मिलेंगे, उसने संजीदा अंदाज में कहा। बको मत, खैर से जाओ और खैर से आओ। सफ़र पर जाने से पहले ऐसी ओल फोल बातें नहीं करते, उसने खाते हुए कहा। इसको अंदाजा हो गया था कि जहर अपना काम दिखाने लगा। अच्छा हानिया, वो देखो, शायद तुम्हारी गिटार को कोई सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा। उसके कपड़ों पर जूस गिर गया। किसी वेटर से उसे अपने रूम में ले जाओ और वॉशरूम यूज़ करवा दो। फिर मिल्टन ने पीछे की तरफ हानिया को तवज्जो दिलाई थी और फिर उसके मुड़ते वो भी साइड पर हो गया था और फिर तब तक देखता रहा जब तक हानिया और गालिया अंदर नहीं चले गए। आई एम सॉरी हानिया, बेसाख्ता मुस्कुरा। किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है बीबी, यहाँ पर कत्ल हो गया है बेगम साहिबा का। वो कब से गार्ड से कह रही थी कि उसे अंदर जाने दीजिए, मगर कोई उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। प्लीज़ देखें, मेरी बहन है अंदर, आप मुझे जाने दें। उसे बोले कि मफाद आइए। पहले तो वो कदर का सुनकर शदीद सदमे में आ गई थी, मगर फिर हिम्मत करते उसने गार्ड से कहा था। देखिए बीबी, अंदर मौजूद सब लोग जा चुके हैं और जो है वो तफ्तीश के लिए मौजूद होंगे। घर जाओ, तुम्हारी बहन आ जाएगी। गार्ड ने कहा। मगर मेरी बात तो नहीं जाना घर, तो सामने बैठ जाओ और तंग ना करो, गार्ड ने करख्त लहजे में कहा। जब भी मफादा को अपने पीछे गाड़ी के हारन की आवाज़ सुनाई दी थी, वो गेट के सामने से हटकर साइड पर हो गई थी। क्या हुआ, क्या कह रही थी ये लड़की? अरबन ने गाड़ी के पास रोकते गाड़ी का शीशा नीचे करते गार्ड से पूछा था। सर, कह रही है कि इसकी बहन भी अंदर है, वो घर नहीं आई तो ये परेशान हो रही है। हमें सख्ती से आर्डर है बाहर से किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए, इसलिए सर मैंने इसे कहा यहीं रुक जा। गार्ड ने सारी बात बताते हुए कहा था। हो सकता है इसकी बहन को हनान ने इन्वाइट किया हो, या फिर वो हनान की क्लासमेट हो। तुम ऐसा करो, इसे अंदर आने दो। जब कोई कहे तो मेरा बता देना कि मैंने इसे इजाज़त दी थी। गाड़ी के शीशे से इसे रोते देखते अरबन ने गार्ड से कहा था और गाड़ी पोर्च की तरफ ले गया था। मफाता ने देखा था कि ये तो वही तो जिससे वो टकराई थी। वो डर के मारे पीछे मजीद कदम लेने लगी थी जब गार्ड ने उसे आवाज़ दी थी। आ जाओ बीबी, चली जाओ अंदर अपनी बहन के पास, गार्ड ने कहा था। तो खुशी खुशी हुई, मुस्कुराती हुई आंसू साफ कर दी अंदर जाने लगी थी जब उसने अरबत को गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते देखा था। जाओ और शुक्रिया तो कह दो उसे। नहीं, ऐसे वो अपनी गाड़ी के शीशे के पैसे ही ना मांग ले, पास से गुजरती हूँ, तेजी से चली जाऊंगी। कहती वो 200 की स्पीड से उसके पास से गुजरी थी। अरबत जो उससे बात करने वाला था, उसकी तेजी से पास गुजरते देखकर उसको भवों को ऊंचा किए सर को हिलाया था। इंटरेस्टिंग, डरपोक। कहते ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मोबाइल फ़ोन निकाला था। मुफादा अंदर गई तो वहाँ का मंजर नाकाबिले यकीन था। हनान माँ के पास बेटा रो रहा था और एहसन उसके बार बार आंसू साफ कर रहा था। वो मंजर देखकर उसके आंसू में आंसू आ गए थे। फिर उसने अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमाई थी, मगर उसे हार लिया कहीं भी नजर नहीं थी। उसके पास से गुजरकर अरबत एहसन के पास पहुंचा था, उसके गले लगा था, फिर हनान को बाहों में भरा था। अभी चाचू, मम्मा को बोले ना उठे, वो ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज़ चाचू। वो क्यों से रो रहा था। बस मेरी जान, ऐसे नहीं रोते मम्मा, हट होंगी। वो आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। डोंट क्राई। उसने उसके माथे के बाल समेटे, उसके माथे पर लप रखे थे, उसे तसल्ली दी थी, मगर माँ के जाने का
دکھ وہ بھی اچھے سے سمجھ سکتا تھا کیونکہ اس کا پیدا ہوتے اس کی بھی ماں مر گئی تھی. ماں تو اس نے بھی نہیں دیکھی تھی. اس کی آنکھوں سے بھی آنسو گرے تھے حنان کو یوں تڑپتا ہوا دیکھ کے. مفاتہ نے کینے کیوں سے اس کی طرف دیکھا تھا. کیا یہ اس کا چاچو ہے؟ کوئی بات نہیں، میں اس بار جو ٹیوشن کے بچوں کی فیس آئے گی اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے اس کے پیسے اتار دوں گی اور گالیوں کو بھی سچ بتا دوں گی. کیا وہ ہوا؟ وہ تھوڑا سا تو ڈانٹے گی نا. تو کوئی نہیں، اسے دل کو تسلی دی تھی. اور یہ گالیاں پتہ نہیں کہاں آئیں. اچھا اسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئی حنان کو جو سامان رہی ہوگی. بیچارہ کتنا رو رہا ہے. میں حنان سے ہی پوچھتی ہوں گالیہ کے بارے میں. خود کلامی کرتے وہ حنان کی طرف بڑھی تھی جہاں اربد اسے گلے سے لگایا اس کو دلاتے دے رہا تھا. ہنی وہ گالیہ مفاتہ آپ ہی مار دیا آپ کی گالیہ نے میری مما کو. کیوں کیا انہوں نے ایسا کیا بگاڑا تھا میری ماما نے ان کا؟ وہ اربد سے الگ ہوتا مفاتہ کے سامنے بے بسی سے رو پڑا تھا. کیا کہہ رہے ہو تم؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ لڑکی جو کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتی وہ کیسے تمہاری ماما کو مار سکتی ہے؟ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی کہہ رہی تھی. کیا کہہ رہے ہو حنان؟ اربد نے کہتے حنان اور احسن کی طرف دیکھا تھا. تبھی عالم بھی بولا تھا. میں نے کہا تھا آپ سے کہ اس غالیہ کے سارے گھر کو اریسٹ کریں. پھر یہ اس کی بہن یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ چیخا تھا پولیس کی طرف دیکھ کے. ایک منٹ، مجھے کوئی کچھ بتائے گا پوری بات؟ افسر کو ہتھکڑی لاتے مفاتہ کی طرف بڑھتے دیکھ کر اربد نے کہا تھا. اسے اب تک سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے آگے. احسن بھائی پلیز کچھ بتائیں آپ مجھے. اس نے یکتا کھانے کی طرف دیکھتے احسن سے پوچھا تھا. اس کی بہن نے جوس میں زہر ملا کر ہانی آپ ہی کو دیا. عالم نے کہا تھا. تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اربد نے عالم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. میں کیوں کہوں گا؟ پولیس کہہ رہی ہے. ویٹر نے گواہی دی ہے. اس نے خود دیکھا ہے جوس پلاتے اس کی شرٹ پر سے بھی پوائزن ملا ہے. عالم نے مفاتہ کی طرف دیکھتے اپنے جھپڑے پیچھے تھے. وہ اس کی بات سن کر بے یقینی سے سل ہلا رہی تھی. اور اربد وہ تو خود بے یقینی سے کبھی مفاتہ کبھی عالم کبھی احسن اور کبھی حنان اور کبھی مردہ حالت میں پڑی ہانیہ کو دیکھ رہا تھا. زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے اٹریکٹ کیا تھا اور پہلی بار دیکھ کر کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا. اور وہ نکلی تھی ایک قاتلہ کی بہن. اسے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی ایسی ہی سچویشن میں سے کوئی لڑکی اپنے دل کے قریب محسوس ہوگی. بلا شبہ وہ پہلی نظر کی محبت تھی یا نہیں تھی، مگر وہ اس لمحے کی انسیت کو اپنی بہنوں جیسی بھابھی کی قاتلہ بہن پر دان نہیں کر سکتا تھا جو مردہ حالت میں پڑی تھی. وہ اس کے لیے محترم تھی اور جو سامنے کھڑی آنسو بہاتی بے یقینی سے سر ہلا رہی تھی وہ صرف ایک وقتی جذبہ اور اٹریکشن تھی. اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے جواب کیا اور مڑ گیا تھا حنان کی طرف. مفاتہ کو جو تھوڑی بہت امید تھی کہ شاید اربد اس کے لیے بولے گا، اس کی مدد کرے گا، وہ بھی اس کے مڑتے ہی دم توڑ گئی تھی. پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر مفاتہ کو ہتھکڑی پہنائی تھی. اس نے ہتھکڑی میں بندھے اس کے ہاتھ دیکھے تھے. حنان پلیز یقین کرو، تم غالیہ کو بہت پسند کرتے تھے. تم تو کہتے تھے کہ تم اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہو، کوئی کچھ بھی کہے. اور تم تو یہ بھی کہتے تھے کہ تم مجھ سے زیادہ غالیہ کو پسند کرتے ہو، اس کو سمجھتے ہو. پھر یہ سب بلیو می اس نے یہ سب نہیں کیا. وہ ایسا نہیں کر سکتی. حنان پلیز. وہ چیخ رہی تھی، فریاد کر رہی تھی حنان کے آگے، مگر وہ بس ہانیہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا. کیوں نہیں کر سکتی؟ خود نہیں مار سکتی تو پیسوں کی خاطر کسی کے کہنے پر مارا ہوگا. تم جیسی لڑکیاں کچھ بھی کر سکتی ہیں. پیسہ ہو تو عزت دینے سے بھی انکار نہیں کرتی. اس نے مفاتہ کی طرف دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا تھا. عالم پلیز، عزت کی بات کہاں سے آ گئی؟ چپ کر جاؤ. تم پولیس کو انویسٹیگیشن کرنے دو. اس سارے معاملے میں ایسا نہ بولا تھا. اسے اچھا نہیں لگا تھا عالم کا یوں مفاتہ کو کہنا. جو بھی تھا عزت کی بات کس سے برداشت ہوتی ہے؟ احسن بھائی آپ حنان کے ڈیڈ ہیں نا؟ پلیز احسن سر میرا یقین کریں. میری غالیہ یہ سب نہیں کر سکتی. اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے پلیز. اس نے لیڈی پولیس سے ہاتھ چھڑواتے احسن کے سامنے جاتے ہوئے کہا تھا. وہ سر جھکا گیا تھا. پلیز سر آپ میری ہیلپ کریں. آپ تو جانتے ہیں میں یہاں تک کیسے پہنچی. میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میری بہن بے قصور ہے. مفاتہ نے اب کے اربد کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا. لے جائیں انہیں. اربد نے اس کی طرف دیکھنے سے خطاب کیا اور لیڈی پولیس سے کہا تھا. مفاتہ کے ہاتھ بے جان ہو کر گرے تھے. نہ جانے کیوں اسے اس شخص سے امید بندی تھی کہ اس کی مدد کرے گا، مگر لیڈی پولیس نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا. اس کی چادر اتار کر اربد کے قدموں میں گری تھی. وہ دھندلائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی جیسے آخری امید ٹوٹ گئی ہو، جیسے اس کا حوالہ ہی اس نے مار دیا. اربد نے اس کی ڈبڈبائی پانیوں بھری آنکھوں میں دیکھا تھا. اس کے بال کھل چکے تھے. وہ ایک اجڑی ہوئی دانت کان لگ رہی تھی دوپٹے کے بغیر. کس جرم کے ہراسائی بے گناہ مجرم اس کا دل تھا کہ آگے بڑھ کر اسے احترام دے، اس کی چادر دے، اس کو پھر بچا لے سب سے. مگر اچانک اس کے کانوں میں حنان کی سسکی گونجی تھی. اس نے اس کمزور لمحے کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا. اس نے رخ موڑ لیا تھا اور ایک بار پھر سے مفاتہ کی آنکھوں میں چمکتی امید کی جوت بجھ گئی تھی. وہ سو رہا تھا جب ملازمہ نے دھڑا دھڑ دروازہ بجایا تھا. کیا مصیبت ہے؟ اگر اپنی جان پیاری ہے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے. وہ غضبناک انداز میں بولا تھا. اس کے غصے سے کون واقف نہیں تھا بھلا؟ باہر کھڑی ملازمہ کا وجود کہاں پتا، مگر اس وقت اس کے غصے سے زیادہ اہم خبر دینا تھی اسے. ملازمہ نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر دروازہ بجایا تھا اور بار غصے سے تکیہ پڑے کرتا کمفرٹ
پھینکتا اٹھا تو آندھی طوفان کی طرح دروازہ کھولا تھا، جو کہ ملازمہ کو لگتے لگتے بچا تھا۔ سر، یہ احسن صاحب کی کال۔ کہا تھا نا مجھے ڈسٹرب مت کرنا، غصے سے پھنکارا تھا۔ اشل، ہانیہ کا مرڈر ہو گیا۔ فون کے اسپیکر سے احسن کی کانپتی آواز گونجی تھی۔ اشل کا دروازے پر رکھا ہاتھ ایک دم نیچے گرا تھا، ماتھے پر آئے بال غائب ہوئے تھے، کانپتے ہاتھوں سے اسے فون پکڑا تھا، آنکھوں سے نیند منٹوں میں ہی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ کیا؟ اس کے منہ سے یہی لفظ نکلے تھے۔ اشل، تو جلدی آ جائے یہاں پر، مجھ سے نہیں سنبھالا جا رہا ہانی کو اور احسن بھائی کو۔ میں نے تجھے کتنی کالز کی ہیں، مگر پلیز یار جلدی پہنچ۔ اربت نے احسن سے فون لیتے ہوئے کہا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ اشل کو اپنی آواز دور کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ حنان کی میوزک ٹیچر۔ اربت نے کہتے ہی کال کاٹ دی۔ اشل موبائل لیے کمرے میں گم ہوا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس نے سامنے پڑے ٹیبل کو زور سے ٹانگ ماری تو پھر اپنے بال نوچتا ہوا نیچے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ آنسو ایک نہیں نکلا تھا اور وہ رونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ گھٹنوں پر سر رکھے کتنی دیر فرش پر نظریں گاڑے اس نے ہانیہ کو اپنے پاس بیٹھے محسوس کیا تھا۔ چلی گئی نا آپ بھی چھوڑ کر مجھے؟ آپ تو کہتی تھی کہ مما کے بعد آپ ہی میرا سب کچھ، پھر کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ کیوں؟ اب اٹھ کر کمرے کی ساری ہی چیزیں تہس نہس کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ کوئی ہے جو ہمارے خاندان کی دھجیاں اڑانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ مما اور پاپا کی موت تبھی نہیں ہے، مگر کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ مگر اب نہیں۔ تب والا اشل کمزور تھا، مگر اب والا نہیں۔ اس لڑکی کی وہ حالت کروں گا میں کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ اشل سفیر کو اس کی آنکھوں میں خون دوڑ رہا تھا۔ اپنا ضروری سامان لے کر اشل ایئرپورٹ کے لیے نکلا تھا۔ اب کیا موت پڑ گئی ہے واسف؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے پھنکارتے ہوئے کہا تھا۔ سر، وہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ اشل کو پتہ چل چکا ہے کہ ہانیہ کی موت کا، اور وہ پاکستان کے لیے بھی نکل چکا ہے۔ میری وہاں کی ملازمہ سے بات ہو چکی ہے، واسف نے بتایا۔ تو اس کی ماں سمان بھابی تھی بھائی، کفن دفن کے لیے تو آنا ہی تھا نا اس نے۔ اسے کہا لگاتے ہوئے کہا، مگر سر آپ کی بھی تو وہ بہن تھی۔ واسف نے گویا اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ناجائز بہن؟ سمجھ میں آئی، وہ عالم کی ناجائز بہن تھی، سمجھے تم؟ اگر آج کے بعد تم نے مجھ سے اس رشتے کا ذکر کیا تو تمہاری گردن دھڑ سے الگ کرنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ اس نے تنفر سے کہتے فون بند کیا۔ الوداع ڈیئر سسٹر، جہنم میں ملتے ہیں اب۔ آسمان کی طرف دیکھتے اس نے ہنستے ہوئے آنکھ کو بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ گھنٹوں میں سردیاں بیٹھی تھی، آنسو تھے کہ جو رک ہی نہیں رہے تھے۔ اسے تو کبھی کسی کا برا بھی نہیں چاہتا، پھر سب کچھ برا اس کے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ آج کے دن کے آغاز پر اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس دن کا اختتام اتنا بھیانک بھی ہو سکتا ہے۔ شاید آج اس کی آنکھ کھلی نہ ہوتی، کاش دن طلوع ہی نہ ہوتا۔ وہ یکٹک زمین کو دیکھتی ہوئی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ کیسے جائے گی وہ اب سب کے سامنے؟ کیسے سب کو یقین دلائے گی کہ وہ بے قصور ہے؟ کیا کوئی اس پر یقین کرے گا؟ اور کرے گا بھی تو کون؟ کیسے وہ بابا کو بتا پائے گی کہ وہ پوری رات کہاں رہی؟ کیسے یہ بتا پائے گی کہ اس پر جو سنگین الزامات لگے ہیں وہ بے بنیاد ہیں؟ یا پھر مفاد اور اس کے بابا اور وہ اس کا یقین کریں گے؟ نہیں، انہیں میرا یقین کرنا ہوگا۔ وہ تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، انہیں مجھ پر بھروسہ ہے، وہ میرا بھروسہ نہیں توڑیں گے۔ مگر بھروسہ تو ہنی کو بھی تھا مجھ پر، اس نے بھی میرا یقین کیوں نہیں کیا؟ وہ تو آنکھیں بند کر کے مجھ پر یقین کرتا تھا، پھر ایسا یقین توڑا کہ اس کی اشکیں ہی بند گئی۔ بے بسی تھی۔ کیا میری عزت محفوظ رہ سکے گی اس رات؟ اسے طرف سے آنکھیں نہیں کھولی تھی، آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔